بھائیوں، بہنوں، میری ماں، آج کا جو خطبہ ہے اس کا عنوان ہے المومن مرآۃ المومن، کہ مومن کا آئینہ ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی بات تو کہہ دی ہے، لیکن آج تک اس بات پر تحقیق ہو رہی ہے کہ مومن کو مومن کا آئینہ، جسے ہم شیشہ بھی کہتے ہیں، وہ کیوں قرار دیا؟ اس میں کیا خوبیاں ہیں کہ ایک مومن کا آئینہ ہے؟ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ مومن کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ مومن اور مسلمان میں فرق ہے۔ مختصر بتاؤں گا آپ کو کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ اللہ کی مانتا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں فرق پتہ ہونا چاہیے۔ بعض جگہ مسلمان کے لفظ ہے، بعض جگہ مومن کے لفظ ہے۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے اس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مانتا ہے، یعنی اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے، اس لیے اسے مومن کہتے ہیں۔ اب اس کی جو تفسیر ہے وہ بہت جگہوں پر بیان کی جا چکی ہے۔ آج کچھ نئی باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ مومن انسان بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان کلمہ پڑھ کے، اللہ کی بات مان کے، قرآن و حدیث پر عمل کر کے مومن بن سکتا ہے۔ اور ایک آپ کو اور بات بتاتا ہوں کہ مومن اللہ کا نام بھی ہے۔ المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو اس سے ایک یہ بات بھی سمجھ لگتی ہے کہ جو مومن ہے یہ جب دنیا میں چلتا پھرتا ہے، کام کرتا ہے، تو یہ مومن اللہ کا عکس بھی ہے، اللہ کا آئینہ بھی ہے، کہ اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ والا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، وہ بھی آئینہ نہیں ہوتا۔ تو مومن انسان بھی ہے اور مومن اللہ کا نام بھی ہے۔ تو انسان کو اس سے ایک بات سمجھ لگتی ہے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی شکل سے، اس کے لباس سے، اس کے عمل سے ہمیں وہ مومن یاد آ جائے۔ اللہ کا نام بھی تو مومن ہے نا۔ تو ایک تو اس کا یہ مطلب بھی ہے۔ ویسے حدیث میں تو بہت تفسیر ہے اس کی، بہت سارے علماء ابھی بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آئینے کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، کیوں کہا گیا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ دوسری بھی ایک بات بتا دوں کہ مومن کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، بہت زیادہ عزت ہے، بہت زیادہ ویلیو ہے۔ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کو کہہ دیا تھا، اے بیت اللہ، بے شک تم بڑی احترام والی جگہ ہے، ہمارے لیے بہت محترم ہے، لیکن ایک مومن کی ویلیو، ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ سوچیں کبھی ہم نے خانہ کعبہ کو برا بھلا کہا ہے؟ سوچتے بھی نہیں۔ اور ایک مومن کو ہم کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے خانہ کعبہ کی غیبت کی ہے؟ سوچتے بھی نہیں، لیکن ایک مومن کی غیبت کر دیتے ہیں۔ تو ویلیو کس کی نبی نے زیادہ قرار دی؟ مومن کی۔ آج ہمیں کسی کو بات کرتے ہوئے سوچتے ہی نہیں کہ اس بندے کی ویلیو تو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے معیار مقرر نہیں کیا، یہ اللہ کے نبی نے معیار مقرر کیا، اور ہم لوگوں کو باتیں کر جاتے ہیں۔ بھائی جس طرح خانہ کعبہ کو نہیں ہم باتیں کرتے، سوچتے بھی نہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مومن کی عزت اس سے زیادہ کہی ہے۔ جب آپ ایک مومن کے بارے میں اسے برا بھلا کہیں گے، اس کی غیبت کریں گے، چغلخوری کریں گے، تو سوچیں آپ خانہ کعبہ سے زیادہ جو ہے وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں اس کو برا کہنے سے۔ اب آئینے کی جو قسمیں ہیں کہ آئینہ کیا کرتا ہے، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ کہا ہے، تو میں آپ کو کچھ باتوں سے وضاحت کرتا ہوں۔ آئینہ جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو آئینہ جب
جب سامنے ہوتا ہے تو وہی بات کرتا ہے جو آپ میں ہوتی ہے. اگر آپ کے منہ میں کہیں نشان لگا ہوا ہے تو آئینہ صرف یہی بتائے گا کہ آپ کے منہ میں نشان لگا ہے. وہ اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے نہیں بتائے گا. آج کسی کی ایک خامی ہو تو ہم 10-20 خامیاں ساتھ ڈھونڈتے ہیں. کوئی ہمیں بتاتے ہم کہتے ہیں ہاں اس میں یہ بھی قصور ہوگا. آئینہ ایسا نہیں کرتا. تو مومن بھی اپنے مومن بھائی سے ایسا نہیں کرتا. آئینہ وہی کچھ بتاتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. اگر آپ پیارے لگ رہے ہیں, آپ خوبصورت لگ رہے ہیں تو بتائے گا آپ خوبصورت ہیں. اور اگر آپ کے بال ٹھیک نہیں, آپ کے کہیں نشان لگا ہوا ہے, آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں, تو وہ اتنا ہی بتائے گا جتنا دیکھتا ہے, زیادہ نہیں. اگر آج کے جمعہ میں آپ نصیحت پکڑنے آئے ہیں, نصیحت تو تھوڑے لوگ پکڑتے ہیں نا. قرآن کہتا ہے, مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ آج نصیحت پکڑیں گے. اپنا ذہن بنا لیں, جنہوں نے نصیحت پکڑ دی ہے وہ سوچ بنا لیں. قرآن میں آتا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جیسے جیسے انسان سوچتا ہے ہم ویسے ویسے اس کے رستے بناتے ہیں. اگر آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 1:30 بجے تک بس جمعہ پڑھنا ہے, جمعے کی نماز پڑھنی ہے, میں نے غسل کر لی ہے, میں نے اچھے کپڑے پہن لیے ہیں اور بس میں نے گھر چلے جانا ہے, کھانا کھانا ہے, تو یاد رکھیں پھر فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ایسے لوگ جو یہ سوچ کر رہے ہیں کہ آج جو حدیث بیان کی جا رہی ہے, آج جو حدیث بتائی جا رہی ہے, ہم جب یہاں سے اٹھیں گے, جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ عمل کریں گے اور آئینہ بنیں گے. کیونکہ میرے نبی نے کہا کہ مومن کا آئینہ ہے, تو وہ یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے, باقی نہیں. بارش پتھروں پر بھی ہوتی ہے, بارش نرم جگہ پر بھی ہوتی ہے, لیکن پتھر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس پہ کوئی سبزہ نہیں اگتا. لیکن جب زرخیز جگہ پر ہوتی ہے تو وہاں پر سبزہ اگتا ہے, زمین خوش ہوتی ہے, لہلہاتی ہے. یہی آپ کے دلوں کا حال ہے. اگر آپ کے دل پتھر ہو چکے ہیں تو کسی کی بھی تقریر کا, کسی بھی حدیث کا, کسی بھی آیت کا کوئی اثر نہیں ہونے والا. لیکن جن کے دل نرم ہوتے ہیں تو وہ یہ چیزوں پر اثر دیتے ہیں. تو یہ سوچ کے بیٹھے کہ آج میں نے اور آپ نے آئینہ بن کے جانا ہے. یقین کریں جب ہم آئینہ بن جائیں گے تو میری اور آپ کی زندگی اتنی زبردست گزرے گی, معاشرہ امن سے گزرے گا. الفتنہ اشد من القتل, فتنہ جو ہے قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. تو یہ فتنہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم آئینہ نہیں بنتے. تو آج آئینہ بنے. دوسری بات, آئینہ جو آپ کا عیب دیکھتا ہے کہ آپ کی داڑھی ٹھیک نہیں ہے, آپ کے بال ٹھیک نہیں ہے, آپ کی شکل ٹھیک نہیں ہے, آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں ہے, تو جب کوئی دوسرا آئینہ دیکھنے آتا ہے تو اسے نہیں بتاتا کہ پہلا جو بندہ گزر کے گیا ہے اس کا چہرہ ایسا تھا, اس کے بال ایسے تھے. وہ کسی اور کو عیب نہیں بتاتا, آپ کو ہی بس بتائے گا. اور ادھر ہمارا حال کیا ہے, ہمیں کسی کی برائی کا پتہ چل جائے, چین نہیں آتا, سکون نہیں آتا. 10-20 2,000 بندوں کو بتا نہ لے ہمارا کوئی جاننے والا ہے, نہیں جاننے والا. آپ نے یہ بات سنی ہے, عورتیں بھی اسی طرح, مرد بھی اسی طرح. آئے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, فلاں آنٹی نے یہ کر دیا, فلاں خالہ نے یہ کر دیا, فلاں ماموں نے یہ کر دیا. ادھر آؤ, آپ بات سنو, میں نے اوروں کو بھی بتانی ہے. آئینہ کو ایسا نہیں کرتا, وہ تو اسے ہی بتاتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں. آپ شیشے کے سامنے جائیں, کوئی چیز لگا لیں, کالا کدھر لگا لیں, کالا رنگ, تو دوسرے کو بھیجے, وہ آئینہ تو نہیں بتائے گا کہ جو پہلا بندہ گزر کے گیا اس کے چہرے پر کالا رنگ تھا, نہیں بتائے گا. مومن کا آئینہ ہے. تو آپ سوچیں, میں اور آپ سوچیں کہ ہم آئینہ ہیں مومن کا. کسی کا عیب پتہ چل جائے, یہ مردوں میں بھی بیماری آ چکی ہے اور عورتوں میں بھی, کہ جتنی دیر ساری زندگی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتاتے رہے, ہمیں چین نہیں آتا. آئینہ بات کا بتنگڑ نہیں بناتا, چھوٹی بات کو بڑا کر کے نہیں بتاتا. اتنی پیاری بات میرے نبی نے کہہ دی ہے کہ صرف اس بات پر ہی عمل کر دیا جائے تو دنیا کے فتنے ختم ہو جائیں گے. کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اور آج ہم تھوڑی سی بات کو کہیں بنا کے دیتے ہیں. تیسری بات, آئینہ جو ہے وہ دل میں بات نہیں رکھتا. آپ کے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا نہیں میں نے نہیں بتانا, نو, فوراً بتائے گا کہ آپ کے یہ چہرے, آپ کی کنگھی ٹھیک نہیں ہے, سر پہ تیل لگا لیں, آپ فریش نہیں لگ رہے, آنکھیں رہتے ہیں آپ کا لباس کے ٹھیک نہیں, سارا کچھ وہ بتا دیتا ہے, دل میں بات نہیں رکھتا. آج ہم اندر سے کچھ اور ہے, باہر سے کچھ اور ہے. مہمان آ جاتے ہیں تو ہمیں کچھ ہونے لگ جاتا ہے, جائیں گے کام. اندر بیویاں کہنے لگ جاتی
کہتی ہے کیا مصیبت شروع کر دی ہے، ان سے چھٹکارا کب ملے گا؟ اور وہ نبی کہ جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے ان کے دل کو چین نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی کھانا کھائے۔ آج ہم آئینہ کہاں ہے؟ یہ عورتیں کہتی ہیں کہ خرچہ کروانے آ گئے، بھائی جو وہ برکت لے کے آئے کاش آپ کو نظر آ جائے، جو مہمان برکت ساتھ لے کے آئے کاش آپ کو نظر آ جائے۔ آپ اصل میں ہم وہ دیکھتے نہیں ہیں چیزیں، ہم صرف ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، صرف انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے صم بکم عمی فهم لا یرجعون، کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں پھر بھی اندھے ہیں۔ مہمان کے ساتھ والی برکت نہیں نظر آتی، گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی رحمت نظر نہیں آتی، بزرگ تکلیف نظر آتے ہیں، اس لیے وہ کھانا کھاتے ہیں ہمارے کام کے نہیں۔ بھائی ان بزرگوں کی وجہ سے جو مویشیوں کو پانی ملتا ہے، جو آسمان سے بارش برستی ہے، جو تیرے گھر میں برکت ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ وہ تو بزرگ رحمت ہے تمہارے لیے، خدمت کرو، اس کے پاؤں دباؤ، اس کی عزت کرو، وہ گھر سے اٹھنے میں بھی برکت بھی ساتھ لے جائے گا۔ آج ہم بزرگوں کی کوئی اہمیت نہیں کرتے۔ تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے دل میں بات نہیں رکھتا، آئینہ ماضی کا تانا نہیں دیتا۔ یہ بندہ شرابی تھا آج ٹھیک ہو گیا، یہ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا آپ پڑھنا شروع ہو گیا، پہلے یہ بدتمیز تھا آپ تمیز والا ہو گیا۔ آئینہ نہیں کہتا کل اس کا رنگ ایسے تھا آج ٹھیک ہو گیا، نو، کبھی بھی تانا نہیں دے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی برائیاں ہیں، ایک بندہ ٹھیک بھی ہو جائے، ایک خراب بندہ ٹھیک بھی ہو جائے، ایک خراب عورت ٹھیک بھی ہو جائے، قبر تک ہم اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ پہلے تو ایسا تھا نا، اب ٹھیک ہو گیا تو کیا؟ ہمارے یہ محاورے بنے ہوئے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، انسان نہیں ہے؟ بڑی دنیا کہتی ہے، بڑے نیک لوگ یہ کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ ایسا نہ کریں، آئینہ ایسا، آئینہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ پہلے ایسے تھے آپ ایسے ہو گئے، نو، وہ کبھی بھی تانا نہیں دیتا۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ ٹوٹ جائے پھر بھی آپ کو شکل دکھاتا ہے لیکن جڑتا نہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، آئینہ ٹوٹ جائے نا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہر ایک سے شکل نظر آئے گی، شکل دکھائے گا آپ کو لیکن وہ جڑے گا نہیں، آئینہ ٹوٹ کے جڑتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا مومن، اسے اس کے سارے چہرے نظر آ جاتے ہیں کہ مومن ایک سراغ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کئی چہرے ہیں، ایک چہرہ نہیں، شکل پھر بھی وہ آپ کو دکھائے گا۔ آئینہ جو ہے وہ ایسی ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی وہ چیز دکھانا چاہے، ٹھیک ہے، اس کو جتنا صاف کریں گے اتنا اچھا آپ کو دکھائے گا۔ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، آئینہ گندا ہے نا، مٹی لگی ہوئی ہے، جالا لگا ہوا ہے تو وہ آپ کو کلیئر نہیں کرے گا، صحیح شکل نہیں دکھائے گا، لیکن آپ جیسے اس کو صاف کریں گے، یہ گھروں میں عورتیں کرتی ہیں آئینے کو صاف، تو اتنا ہی چہرہ آپ کو صاف کر کے بتائے گا۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ لگتی ہے، وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ آپ پکڑ کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر میں شیشے کو صاف رکھوں، میرے ساتھ والا بھائی، میرے ساتھ والا مومن صاف ہو، یعنی وہ ترقی کرے، وہ آگے بڑھے۔ صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی مدد کروں، میں اس کو آگے لے کے جاؤں، میں اس کے لیے اٹھ کے دعائیں کروں، میں اپنے ہمسائے کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کروں، تو وہ میری اتنی ہی میری بھی صفائی کرے گا، مجھے بھی اتنا کلیئر وہ کر کے دے گا۔ آئینہ ایسا ہی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی کو پکڑ کے نیچے گرائیں گے کہ میرے ہمسائے کے پاس پیسہ نہ آ جائے، گاڑی نہ آ جائے، اسے جتنا نیچے کریں گے خود بھی آپ کو اتنا نیچے ہونا پڑے گا۔ لیکن جب آپ کسی گرے ہوئے کو نیچے سے اٹھائیں گے، جیسے جیسے اٹھاتے جائیں گے آپ خود بھی اوپر اٹھتے جائیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، پریکٹیکل، کسی کو گرائیں آپ کو نیچے جانا پڑے گا، کسی گرے ہوئے کو اٹھائیں آپ بلندیوں کی طرف آئیں گے۔ آئینے کو صاف کرتے ہیں تو اتنا ہی آپ کو وہ کلیئر کر کے بتاتا ہے۔ اپنے اندر آئینے جیسی صفات پیدا کریں، سوچیں کہ آئینہ کیا کیا کام کرتا ہے۔ میں نے مختصر سی چیزیں بتائی ہیں، میں ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ان پر عمل کر لیں۔ نمبر 1 کہ آئینہ سامنے بات کرتا ہے، منہ پہ بات کرتا ہے۔
کسی اور کو نہیں بتاتا. نمبر 2 آئینہ بات کا بدلگر نہیں بناتا, بہت ساری چیزیں آگے نہیں لے کے جاتا. نمبر 3 جتنا نقص ہوتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے, زیادہ نہیں بتاتا. آج ہم لمبی لمبی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. نمبر 4 آئینہ دل میں بات نہیں رکھتا کہ یہ بات میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ تمہارے چہرے پر ابھی کیا ہے, فوراً بتائے گا, ماضی کا تائنا نہیں دے گا. آج جو معافی مانگ لے اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے, آپ بھی معاف کر دیں. میں نے بولا نا جس طرح مومن انسان بھی ہوتا ہے اور اللہ کا نام بھی مومن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا آئینہ بنے, آپ کو دیکھ کر اللہ یاد آئے, تو پھر آپ پر فرض ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معاف کرے. اللہ پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو ایک دن میں معاف کرتا ہے, بلکہ اللہ تو آدھی رات کو آ کے پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے. تو اپنے اندر آئینے جیسی صفتیں پیدا کریں. آئینہ نقص بتا کے, آج آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو وہ آپ کو پھر بھی چہرہ ضرور دکھاتا ہے, لیکن آپ کے کئی چہرے دکھاتا ہے. کیونکہ ٹوٹے گا اس وقت جس طرح کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے, کوئی دھوکہ دے, لیکن پھر آپ سے وہ دھوکہ نہیں کھاتا جس طرح مومن سے دھوکہ نہیں کھاتا. ایک واقعہ ہے, ٹائم بڑا مختصر سا ہے, کہ وہ ایک بندے نے شراب چھوڑ دی تو تبلیغی جماعت میں آ گیا, بڑا مشہور واقعہ. اب وہ جمعہ پڑھاتے ہوئے کہتا تھا یہ بندہ ہے, یہ پہلے شراب پیتا تھا, اب چھوڑ دی ہے, ہر جمعہ میں, ہر خطبہ میں, ہر درس میں. تو بندہ کہتا ہے کہ آپ کیسے لوگ ہیں, اتنا تو جب میں پیتا تھا اس وقت میری مشہوری نہیں تھی, جتنا چھوڑنے کے بعد آپ نے کر دی ہے. ایسا نہ کریں. آخری شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کسی نے اسی حدیث کو لے کے نا کہ مومن کا آئینہ ہے, تو ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے کہ اپنے بچوں پر بھی امپلیمنٹ کریں, خود بھی اس پر کریں. تو شاعر کہتا ہے کہ ابھی شیشہ ہوں تو چبھتا ہوں سبھی کو, ابھی شیشہ ہوں تو چبھتا ہوں سبھی کو, جب آئینہ بنوں گا تو زمانہ دیکھے گا. یہ اسی حدیث کو لے کے شعر کہا گیا ہے. تو آپ کو جتنی بھی باتیں بتائی ہیں کوشش کریں, ان پر عمل کریں. آپ آئینہ بنے, آپ ایسے لوگ نہ بنے کہ لوگ آپ کو بولے کہ یہ بندہ ہر ایک کے عیب بیان کرتا ہے. یقین کریں جب آپ کسی کی برائی کسی کے آگے بیان کریں گے تو اگلے بندے کو اتنی سینس ہوتی ہے کہ کل کو یہ میری بھی برائی کسی کے آگے بیان کرے گا. تو اپنے آپ کو چینج کریں, تبدیل کریں. جیسے ڈگر چل رہی ہے ہم لوگوں میں کوئی فرق نہیں پڑا, جمعے کے جمعے پڑھے ہیں, تقریریں ہو رہی ہیں, اسکول ہے, پاکستان ویسے کرپشن میں, رشوت میں, ہر چیز میں, لڑائی جھگڑے میں, اخباریں پڑھ لیں, ٹی وی دیکھ لیں, تو یہی چیزیں جو ہے نظر آ رہی ہیں. طلاق کے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مومن کا آئندہ نہیں بنتا, جس کی وجہ سے کیس ہو جاتے ہیں, پرابلم آ جاتی ہے. تو منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر, بدلیں اپنے آپ کو. آپ کی منزل یہ نہیں جہاں آپ کھڑے ہیں. مومن دن ہر دن بدلتا ہے, ہر دن ترقی کرتا ہے. ہم وہی جام ہیں, جتنا نالج ہے بس اتنا ہی ہے, جتنی نمازیں پڑھیں بس وہی ہے. کوئی ہم اس کو بڑھاتے نہیں, کوئی ہم نوافل کی طرف نہیں جاتے, کوئی ہم ذکر اذکار کی طرف نہیں جاتے. تو منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے دریا, مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر. توڑ دیتا ہے پتھر شیشے کو, توڑ دیتا ہے پتھر شیشے کو, توڑ دے پتھر کو, ایسا شیشہ تلاش کر. بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाअन वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मोहतरम दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी आपको बातें बताई हैं, कोशिश करें अपने बच्चों को भी घर जाकर बताएं। बहुत सारे हालात जो हैं वो इस तरह हो रहे हैं कि बच्चे भी हमारे अपने हाथ से निकल रहे हैं, वो हमें देखते हैं। ये जो मोमन का आईना है ना, तो इससे बहुत सारी और बातें भी हमें समझ लगती हैं। आपका बच्चा जो है वो कभी भी चाइना में या अरबी में या ऐसी जबान जिसको वो नहीं जानता उसमें बुरे भले अल्फाज नहीं कहेगा, उर्दू में पंजाबी में वो कहेगा। इसका मतलब है उसने कहीं से ये बुरी बातें सुन ली हैं। तो आप भी आईना हैं, क्योंकि बच्चे मोमन हैं, आप भी मोमन हैं, तो आप बच्चों के लिए आईना है। नमाज के टाइम अगर आपके घर में टीवी लगा है, आपकी औरतें खाना पका रही हैं, आपकी औरतें घर में सफाई कर रही हैं, नमाज के टाइम कोई घर में तब्दीली नजर नहीं आ रही, तो आप आईना हैं, तो यकीन करें फिर उन बच्चों पर कोई असर नहीं होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने आप को बदलें, आप आईना बने अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए। जब आप उनके लिए आईना बनेंगे तो फिर बाहर आप में ये तब्दीली आएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जितना भी कहा सुना है अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।